ذات پر مل کر صدا کہو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد فیصل شیخ پروگرام معاشی مسئلے شرعی حل کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ پروگرام بینک اسلامی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنی زندگی کے معاشی پہلو کو شریعت کے اصولوں کے مطابق درست کر لیں۔ پچھلے 2 پروگراموں سے اسلامی بینکاری ہمارا موضوع ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلامی بینکاری کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ناظرین، یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ سود جو ایک نہایت ہی برا گناہ ہے، اس کا واحد متبادل اسلامی بینکاری ہے۔ سود وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی واضح احکامات میں اس کو حرام کیا۔ یہ وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا مرتکب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی بینکاری کو ہم بہتر طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں سود کو خارج کریں اور اسلامی بینکاری کو داخل کریں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی سے بچ سکیں۔ آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم پچھلے 2 پروگرام سے مفتی صاحب سود کو اور اسلامی بینکاری کو ڈسکس کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے اسلامی بینکاری کو تھیوریٹیکلی واضح کیا تھا۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھیوریٹیکل سے اب ہم پریکٹیکل کی طرف آئیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلامک بینک منافع کس طریقے سے کماتا ہے اور اس منافع کو اپنے ڈپازیٹر کے ساتھ کس طریقے سے شیئر کرتا ہے۔ اس بارے میں برائے مہربانی کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو پچھلے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ بینک کے پاس جب ڈپازٹ آتا ہے، لوگ اپنے پیسے بینک کے پاس جمع کراتے ہیں۔ پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جسے ہم ٹیکنیکلی لائبلٹی سائٹ کہتے ہیں۔ بینک کے پاس جو لوگوں کا پیسہ آتا ہے تو شرعی نقطہ نظر سے جب ایک آدمی دوسرے سے پیسہ لیتا ہے تو یا تو وہ مضاربت کے تحت لے سکتا ہے یا وہ مشارکت کے تحت لے سکتا ہے۔ عام طور پہ اسلامی بینک میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو وہ ایک اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیا جاتا ہے جیسے عام بینکوں میں دیا جاتا ہے، اور اس اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اس کے سارے پرٹیکولرز لیے جاتے ہیں کسٹمر کے، اور ایک طرف جو ہے وہ سارا ایک معاہدہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی ایک ڈیٹیل اس کے اندر ساری واضح ہوتی ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے عام طور پہ یہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم پہ جو لکھا ہوتا ہے یہ تمام اسلامی بینک کے شریعہ بورڈ سے اپرووڈ ہوتا ہے۔ جو شریعہ اسکالر اسلامک بینک میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی بینک کے پاس اکاؤنٹ کھولنے آئے گا، اکاؤنٹ کھولے گا تو بینک کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت اس اکاؤنٹ کو کھول رہا ہے۔ کوئی اس میں ایسی ٹرم تو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ جو ریلیشن ہے یہ بجائے مضاربت کے سود میں بدل جائے، کوئی ایسی ٹرم تو نہیں آ رہی کہ جس کے اندر ڈپازیٹر کی حق تلفی ہو، یا کوئی ایسی ٹرم کی کنڈیشن تو نہیں آ رہی جس میں بینک کی حق تلفی ہو۔ تو اسلام کے عدل اور انصاف کے جو اصول ہیں اور مضاربت کی جو شرائط ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان ایگریمنٹس کی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اچھی طریقے سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ ان ایگریمنٹس کو فائنلائز کرنے میں 5 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز شریعت کے خلاف نہ ہو، اصولوں کے مطابق ہو۔ تو یہ جو ایگریمنٹ جب کسٹمر اس پہ سائن کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایگریمنٹ در حقیقت شریعہ بورڈ کا اپروو ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے کرسٹلی کلین ہوتا ہے۔ اس کے تحت جب اس نے سائن کر کے کوئی پیسہ بینک کے پاس جمع کرایا تو اب بینک کے اور اس کے درمیان ایک مضاربت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ گویا کہ جو سودی بینک میں جب پیسے رکھے جاتے ہیں تو اس میں جو اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں قرض دے رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو سود پے کریں گے۔ اور اسلامی بینکوں میں یہ مضاربت کے اوپر مضاربت پہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، جب یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ جب اس ایک آدمی نے اپنا اکاؤنٹ کھولا، اس نے 1000 10,000 لاکھ 2 لاکھ روپے جمع کرائے، اب اس کے اور اس کے درمیان مضاربت کا رشتہ قائم ہو گیا، اور شرعی نقطہ نظر سے جو آدمی پیسے دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے رب المال، جس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں انویسٹر، اور جو آدمی اس پیسے کو لے کر آگے کاروبار میں لگا رہا ہوتا ہے اس کے لیے شریعت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے مضارب، جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں فنڈ مینیجر، یا ہم کچھ بھی اس طرح کر لیں کہ فنڈ کو چلانے والا جو اصل کام کرے گا۔ تو پہلا جو حصہ ہے اس کے تحت ڈپازیٹرز، اب وہ ڈپازیٹر ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈپازیٹر آپ کے پاس وہ بھی آ سکتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، وہ ڈپازیٹر وہ بھی آ سکتے ہیں جو ٹرم سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں جو فکس ڈپازٹ لیتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈپازٹ آتا ہے کرنٹ کے علاوہ، اکثر بینکوں میں جو ہے وہ کرنٹ کے علاوہ جتنے بھی ڈپازٹ ہیں وہ سب مضاربت کے تحت ہیں۔ آدمی آتا ہے اپنا اکاؤنٹ اوپننگ فارم لیتا ہے، اس پر دستخط کرتا ہے، دستخط کرتے ہی ان دونوں کے درمیان مضاربت کا معاہدہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بینک پیسے جمع کرا دیتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک مضاربت کا معاہدہ قائم ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت شرعی نقطہ نظر سے جو پابندی جس چیز کی لازم ہے کہ بینک کو جو پروفٹ ہوگا وہ بھی پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا اس نے پیسہ جمع کرایا اس سے متعلق وہ شرح ہو،
بلکہ جو منافع حاصل ہوگا اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جو پرسنٹیج طے کرتے ہیں کہ اتنا % پروفٹ ہوگا اس کا یا اتنا % تو نفع کے اعتبار سے, یعنی کہ بینک نے جو پیسے ڈپوزٹر سے لیے ہیں بینک آگے کاروبار کرے گا, جتنا اس میں نفع ہوگا, مثال کے طور پہ وہ 60% بینک کا ہوگا اور 40% اس کا رب المال کا ہوگا, ڈپوزٹر کا ہوگا, یا جو بھی شرح آپس میں طے ہو جائے پہلے. اور اس شرح کے طے ہونے کے بعد پھر جو آگے بینک کے ایک فنڈ ہوتا ہے, بینک کا ایک پول ہوتا ہے جس کے اندر بینک اپنے سارے پیسے اٹھا کے رکھ دیتا ہے, وہ آگے اس سے وہ بینک کاروبار کرتا ہے. تو ایک ریلیشن تو یہ قائم ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ریلیشن پہ. جو دوسرا ریلیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ سائڈ. ٹیکنیکلی ایسٹ سائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک اپنے پاس لوگوں سے پیسے لے کر اپنے پاس تو رکھے گا نہیں, ظاہر ہے کوئی کام ہی کرے گا جب بھی اس کو کوئی نفع ہوگا. تو آگے بینک کے پاس آنے والے لوگ 10 طرح کے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں کنزیومر فائنانس کے لیے. کنزیومر فائنانس کا مطلب ہے کہ جیسے ان کو گاڑی چاہیے یا اپنے گھر کے لیے ان کو قرضہ چاہیے, جسے عام طور پہ لوگ قرضہ لینا کہتے ہیں. سر میرے خیال ہے اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, کنزیومر بھی آتے ہیں, کارپوریٹس بھی آتے ہیں, تاجر بھی آتے ہیں, صنعت کار بھی آتے ہیں. تو چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا بہت احتیاط کے ساتھ تفصیل سے لے کے چلیں. سب سے پہلے ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایک ایسا صنعت کار آتا ہے, مثال کے طور پہ ایک ٹیکسٹائل مل کا اونر آتا ہے, ایک اس کی ٹیکسٹائل مل ہے, وہ اس کا مالک ہے. اب وہ اس کا دھاگا بنانا چاہتا ہے, اس کو کاٹن کی ضرورت ہے. تو وہ ایک تو طریقہ ہے وہ سودی بینک کے پاس جائے, ان سے قرض لے, اس کا جو چاہے کرتا رہے. اور اب ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ اسلامی بینک کے پاس آتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس سیناریو کریٹ کر کے پھر چلتے ہیں. تو آپ ہو سکتا ہے اب سیناریو کریٹ کر لیا آپ نے کہ اسلامی بینک نے لوگوں سے پیسے لے کر اپنے پاس جمع کر لیے. اب اس کے پاس ایک شخص آیا جس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اس نے آگے اسلامی بینک سے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک بہت بڑا آرڈر آیا ہوا ہے امریکہ سے, فرض کریں مجھے اتنا کپڑا مثلا 2 لاکھ میٹر کپڑا بنا کے دینا ہے, جس کے لیے مجھے روئی, اس کے لیے دھاگا خریدنا ہے اور روئی کی ضرورت ہے. تو اب اس کے اندر کئی طریقے ممکن ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ اسلامی بینک اور وہ دونوں مل کر ایک پارٹنرشپ کر لیں. اسلامی بینک ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اس پروجیکٹ کے اوپر کتنی کاسٹ ہے. تو فرض کریں اس نے کہا 2 لاکھ میٹر کپڑا. یہ بھی مداربت کا, آگے مداربت بھی ہو سکتی ہے, آگے مشارکت بھی. اسلامی بینک نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اگر 2 لاکھ میٹر کپڑا بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو لیبر بھی چاہیے, مشین وغیرہ, اس سب کے اوپر آپ کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے. فرض کریں اس نے کہا اس پر میری ٹوٹل کاسٹ میں نے حساب لگایا 10 کروڑ روپے آ رہی ہے. تو اسلامی بینک کہتا ہے کہ آپ کچھ پیسہ ملائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی پیسہ نہیں ملاؤں گا. اسلامی بینک نے کہا ٹھیک ہے, سارا پیسہ ہمارا, آپ کام کریں, جو پروفٹ ہوگا 60% ہمارا, 40% آپ. عرض کر رہا تھا کہ ٹیکسٹائل مل کا جب ایک مالک آتا ہے, اس نے آگے اپنا پروجیکٹ بتایا کہ میرا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے 10 کروڑ کا ہے. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسلامی بینک اس سے یہ پوچھے کہ تم کوئی پیسہ لگاؤ گے. اس نے کہا ہم کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے. تو سارا پیسہ اسلامی بینک فراہم کرے گا. اب جب سارا پیسہ اسلامی بینک فراہم کرے گا تو یہاں پر اسلامی بینک پیسہ دے رہا ہے, اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ دینے والا رب المال ہوتا ہے, وہ شخص لے رہا ہے, وہ مضارب ہوا. اب وہ کام کرے گا, اصل کام کرنے والا وہ ہے. اس نے اپنا آرڈر بنایا, ایکسپورٹ کیا, جو نفع آیا, جو جتنا بھی نفع آیا, انہوں نے آپس میں جو طے شدہ شرح تھی اس کے مطابق تقسیم کر لیا. ایک شکل یہ ممکن ہے کہ اسلامی بینک اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کتنا ملا رہے ہیں. اس نے کہا کہ 10 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے, اس کے اندر 2 کروڑ میں ملا رہا ہوں, 8 کروڑ اسلامی بینک ملائے گا. تو گویا کہ یہ جو اب جو رشتہ قائم ہوگا ان کے درمیان, یہ شراکت داری کا ہے, چونکہ دونوں طرف سے پیسے آ رہے ہیں. اب کم و زیادہ کا فرق ضرور ہے, دونوں طرف سے پیسے آ رہے ہیں. اب اس صورت میں بھی آپس میں جو بھی ان کے درمیان طریقہ کار کے مطابق نفع طے ہو جائے, اس کے مطابق ہی لوگ آپس میں کریں گے. تیسری شکل یہ یہاں پر ہو سکتی ہے کہ اسلامی بینک کے پاس جو آدمی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی سیٹ اپ کے میں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف اور صرف دھاگا چاہیے. اب اسلامی بینک اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسلامی بینک بازار جائے, بازار سے دھاگا خریدے اور اس کو فراہم کر دے. تو 3 طریقے ممکن ہیں کہ اسلامی بینک نمبر 1 پارٹنرشپ اس کے ساتھ کرے مداربت کے تحت, نمبر 2 شراکت داری مشارکت کے تحت, اور نمبر 3 یہ کہ اسلامی بینک اس کو جو را مٹیریل چاہیے وہ بازار سے خرید کے اس کو دے دے. یہ تینوں طریقے ممکن ہیں. بعض دفعہ تجارت کا طریقہ زیادہ آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ فرض کریں اس شخص کو چاہیے صرف 2 مہینے کے لیے. اب 2 مہینے کے لیے پارٹنرشپ کا ارینجمنٹ عام طور پہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پارٹنرشپ وغیرہ ایک عام طور پہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں جو 2 سال 3 سال کی ہو, پھر تو سمجھ میں کاسٹ بھی آتی ہے, لائر سے ارینجمنٹ, اس کے ٹیکسیشن کے مسائل ہیں, قانونی مسائل ہیں, ڈاکومنٹیشن ہے, اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب پارٹنرشپ کرے گا بینک تو بینک کے ایک آدمی کو بھی انوالو ہونا پڑتا ہے. تو کاسٹ وائز ہر لحاظ سے ایک بھاری چیز ہوتی ہے. تو بینک اسلامی بینک یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہوں مگر 2 مہینے کے لیے, تو اس کا مجھے کوئی فائدہ بھی ہے, اتنا ہنگامہ ہوگا, آگا آنا جانا سب کچھ ہو اور آخر میں نفع کچھ نہ ہو, تو فائدہ اس کاروبار کا. تو اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ضروریات کے لحاظ سے اگر تجارت کا مناسب ہے اس وقت تو تجارت کر لی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے اسلامی بینکس کو پاکستان کے اندر خاص طور پہ کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایک اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. لوگوں نے حساب کتاب میں 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ایک اصل کتاب کچھ اور ہوتی ہے, حساب کی دکھائی کچھ اور جاتی ہے. تو بعض دفعہ اسلامی بینک جب کسی کے ساتھ شراکت داری کا معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کو یہ بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ پیسے میں اس کو دوں, یہ آدمی لے کے بھاگ جائے, میں اس کے پیچھے کہاں بھاگتا پھروں گا, یا یہ کہ یہ کاروبار میں نفع تو اس کو ہو رہا ہے 100 روپے دکھا رہا ہے 50 روپے. تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ بینک یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر اس شخص کی کاروباری ساکھ اچھی نہیں ہے
اس کے ساتھ شراکت داری کا معاملہ نہیں کرتا, اس کے ساتھ تجارت کا معاملہ کر لیتا ہے. چونکہ تجارت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بینک اسلامی بینک نے بازار سے مال خریدا اور جتنی بھی کاسٹ آئی وہ اس نے کسٹمر کو بتا کے اس کے اوپر 10% اپنا نفع رکھا, اس کو بیچ دیا. آنے والے وقت میں کسٹمر اس کو آہستہ آہستہ کر کے یہ یکمش کسی وقت میں اس کو قیمت کو ادا کر دیتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ اسلامی بینک کے پاس جو کسٹمر آیا اس نے اس کی ضرورت کا جائزہ لیا اور اپنے پاس جو پیسے موجود ہیں, جو لوگوں کے دیے ہوئے پیسے ہیں, ان سے اس نے کاروبار کیا. اب جب اس آدمی نے 10 کروڑ روپے کا جو اس کی ضرورت تھی 10 کروڑ روپے کا کام کیا, اس نے جو نفع ہوا اس نے اسلامی بینک کو نفع دیا, اصل رقم بھی واپس کی, نفع بھی واپس کیا. اس نفع میں سے اسلامی بینک نے جو جتنا پیسہ طے ہوا تھا اپنے پاس رکھ لیا اور جو بچ گیا تھا جو طے ہوا تھا اس کے مطابق وہ ڈپازیٹر کو دے دیا. تو اس طریقے سے اسلامی بینکنگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ خاصا ڈفرینٹ ہوتا ہے کنونشنل بینک سے پریکٹیکل سائڈ پہ بھی. جب میرے خیال سے, لیکن میں دوبارہ سے اسی طرف جاؤں گا جہاں پہ ہم ایک ٹیکسٹائل مل کے اونر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے. اس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 طریقے ہوتے ہیں, مضاربت کا بھی ہے, مشارکت کا بھی ہے اور پھر سیل کا بھی, تجارت کا طریقہ کار بھی ہے. تو میرے خیال سے مضاربت مشارکت تو لوگوں کو کافی حد تک کلیئر ہے. ہم سیل کے اوپر تھوڑا سا اور ٹائم لگاتے ہیں. اس میں یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ ایک تاجر آپ کے پاس آیا, ایک صنعت کار آپ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ جی مجھے آپ دھاگا دلوا دیجیے. تو آپ دھاگا لینے بازار میں خود جاتے ہیں؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ بینک کا کوئی آدمی جو ہے وہ خود پیسے لے کر بازار میں گیا, دھاگا سلیکٹ کر کے دھاگا دیا, کہ اس کا کیا صورتحال؟ اصل میں دیکھیں, جو تجارت کا جو طریقہ کار میں نے بتایا یہ تو ایک بڑی سادہ شکل میں نے آپ کو بتائی تھی. تجارت جب انسٹیٹیوشنل بڑے لیول پہ ہوتی ہے نا تو اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک عام طریقے سے آدمی اگر بازار سے آلو پیاز خریدنے جائے گا اس کا انداز بڑا سادہ ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی بازار سے جنگی تیار جہاز خریدنے جاتا ہے, کوئی جمبو جیٹ خریدنے جائے تو اس کا طریقہ مختلف ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جب انسٹیٹیوشنل لیول پہ سیل ہوتی ہے تو اسلامی بینک کے پاس یہ کمپنی والا آتا ہے, فرض کریں ٹیکسٹائل والا آیا, اس نے کہا مجھے دھاگا چاہیے. اسلامی بینک نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ دھاگا آپ کو کون سا چاہیے. تو اسلامی بینک کے پاس ابھی اس مرحلے میں یہ مشکلات ہیں, آگے چل کے اسلامی بینک اس پہ کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارے بینک کا تو ارادہ ہے بھی یہی کہ ایک ٹریڈنگ ہاؤس ٹائپ چیز بنے. اس میں ہوگا یہ کہ اسلامی بینک کے پاس ابھی افراد ایسے نہیں ہیں تجربہ کار اتنے. اسلامی بینک انہی سے کہتا ہے کہ دیکھیں دھاگا کس طرح کا چاہیے, اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, کہاں سے ملے گا, یہ ساری چیزیں جتنی آپ کو پتہ ہے اتنی ہمیں نہیں پتہ. تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہی اصل کسٹمر سے بات کریں, ہمارے ایجنٹ بن کے. خریداری ہم کریں گے, پیسے ہم دیں گے, چیز ہماری ہوگی, لیکن ہماری بہاف پر آپ کام کریں. اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی نہ تو کوئی ایسا ایکسپرٹ ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹیکسٹائلز کی فیلڈ میں 20 سال سے ہے, تو جتنا اس کے تعلقات اس ادارے میں ہیں اس فیلڈ میں دوسرے میرے نہیں ہوں گے. اب اگر میں جاؤں گا تو مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا. بحیثیت ایک بینک کے میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے نہیں جانتا, نہ مجھے وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, نہ میری کوئی وہ اس جگہ اتنی کاروباری ساکھ بنی ہوئی ہوگی. تو ہم اسی شخص سے بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کریں آپ ہمارے لیے یہ چیز خرید دیں, ہمارے ایجنٹ بن جائیں, پیسے ہم دیں گے, چیز ہماری ہوگی, چیز کو پہنچنے والا کوئی نقصان, کوئی خطرہ, کوئی اندیشہ وہ سب ہمارا ہوگا. آپ صرف بازار میں جا کے چیز لیں. اب وہ ٹیکسٹائل کا آدمی بتا دیتا ہے ہمیں کہ دیکھیں فلاں جگہ پہ فلاں کمپنی جو ہے وہ دھاگا بنا کے میری شرائط کے مطابق مجھے دے رہی ہے. ہم نے کہا آپ اس کی کاسٹ بتائیے ہمیں, انہوں نے کاسٹ بتا دی ہمیں. ہم نے کہا کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر دیجئے, ہم یہاں سے ڈائریکٹ ان کو پیمنٹ کریں گے. تو ہم ان کی رقم ان کے ہاتھ میں نہیں, رقم ان کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی. عموماً 99% کیسز میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ رقم نہ دی جائے. رقم بہت ہی مخصوص ضرورت کے تحت دی جاتی ہے, بہت ہی لوور لیول پہ, جیسا آپ کو میں نے بتایا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی وہ گاؤں سے خریداری کر رہا ہے گندم کی, تو وہ صورت ہے وہ میں کسی اور وقت میں عرض کروں گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی سے وہ دھاگا خریدا, اس نے اس کمپنی کا بتا دیا کہ فلاں ٹریڈرز ہیں, ان سے میں دھاگا خرید رہا ہوں, یہ میری شرائط ہیں, اس پہ مل رہا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے خرید لیں. اس نے دھاگا خریدا, ہمیں اس نے بینک کو اطلاع دے دی کہ بھائی میں نے دھاگا خرید لیا ہے. تو بینک یہ کرتا ہے کہ بینک عام طور پہ کوشش ہی کرتا ہے کہ بینک کا ایک آدمی ہو جو فزیکل انسپیکشن کا کام کرے. فزیکل انسپیکشن کا مطلب یہ کہ بینک کا آدمی جا کے دیکھتا ہے کہ باقی دھاگا آیا ہے یا ایسے ہی کوئی غلط بیانی ہوئی ہے. بینک کے آدمی کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی میں نے دیکھ لیا ہے, آپ نے انہوں نے مثال کے طور پہ 400 ڈبے دھاگے کا منگائے تو وہ آ گئے. تو اس کے بعد اسلامی بینک یہ کرتا ہے کہ جو رقم دینی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ خریدار کو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے, پے آرڈر اس کے نام بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ اسلامی بینک نے جو دھاگا خریدا اس کے اندر براہ راست خود تو انوالو نہیں ہوا کسی ٹیکنیکل کسی ریزن کی وجہ سے, لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ اسلامی بینک کے بہاف پر ایک آدمی نے خریدا جو کہ وہی جس کو خود ہی دھاگا استعمال کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہے ہم اسی کو بنا لیں, اور پھر ہم نے اس دھاگا بنانے والی کمپنی کو قیمت ادا کر دی. اس طریقے سے دھاگا ہماری ملکیت میں آ گیا, دھاگا آپ کی ملکیت میں آ گیا. اب آپ تیار ہیں کہ اس کو فروخت کریں؟ آگے ہم اس کو پھر فروخت کر دیتے ہیں. میں طاہرہ بات کر رہی ہوں گلشن اقبال سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی بینک کی سورس آف انکم کیا ہے؟
یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. بھی آپ جیسے بتلا رہے تھے کہ ایک صنعت کار ہمارے پاس آتا ہے سودی بینک کے مقابلے میں، تو اس کو آپ دھاگا خرید کے دیتے ہیں، تو اس میں جو پروفٹ ریٹ لیا جاتا ہے تو وہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ سودی بینک دیتا ہے. تو اس کے بارے میں اصل میں یہ سوال ویسے تو کافی تفصیلی ہے، تو اس کا مختصر میں جواب دوں کہ ایک انہوں نے مارک اپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ اسلامی بینک بھی ڈپازٹ پر تقریباً ویسا ہی ریٹ دے رہے ہوتے ہیں جیسا کنونشنل بینک دے رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اصل میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں بنیادی سمجھ لیں کہ اسلامی بینک بمقابلہ کنونشنل بینک کے جو بینک سودی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اسلامی بینکوں کا سائز کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 1% یا 1.5% ہے. یا ابھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً 2% بتایا گیا ہے، 2.25% کے قریب پہنچے ہیں. تو 98% جو مارکیٹ ہے اس کے اندر وہ لوگ ہیں اور 2% ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے ہم ایک آدمی چھابڑی لگا کے بیٹھ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا. تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے کسٹمر ہے، ہمارے پاس جو آدمی ہم سے سہولت لینے آیا فائنانسنگ، ہم جب اس سے کہتے ہیں ہم اسلامی طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے اتنا نفع لیں گے، تو چونکہ بحیثیت ایک اسلامی بینک ہم لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تو تاجر ہونے کے ناطے ہمیں خطرات زیادہ ہوتے ہیں. عام کنونشنل بینک تو قرض دے رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں، مال ڈوبے کچھ بھی ہو. ہم تاجر ہیں تو تجارت کے ناطے ہمیں بہت سے خطرات ہوتے ہیں. تو ہم جب اپنے کسٹمر سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ نفع دو، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے تو فلاں بینک سے سستا مل رہا ہے، میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ تو مجبوراً اسلامی بینک بھی اتنا ہی نفع چارج کرتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر کوئی ان کے پاس آتا ہی نہیں ہے. تو جب اتنا نفع چارج کرتے ہیں اسلامی بینک، تو پھر آگے اپنے ڈپازیٹر کو جو نفع دیتے ہیں وہ خود بخود ہی اتنا نظر آنے لگتا ہے جتنا کنونشنل بینک. آنے والے وقت میں جب ہمارے کسٹمر اور لوگ صارفین جب اسلامی بینکنگ کو جان لیں گے، جیسا کہ اس پروگرام کا مقصد بھی ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اسلامی بینک آپ کے ساتھ جب تجارت کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، تو وہ کاروبار کے نقصانات اٹھا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو عام بینکوں کے مقابلے میں زیادہ نفع اس لیے ملنا چاہیے کہ کبھی کبھی اس کو نقصان بھی بہت ہوتا ہے. تو جب یہ چیز آہستہ آہستہ مارکیٹ میں رائج ہوگی آنے والے 10 سال 15 سال میں، تو اسلامی بینکوں کے پروفٹ کے ریٹ عام کنونشنل بینک کے مقابلے میں مختلف ہوں گے. جب یہاں سے پروفٹ اسلامی بینک کا مختلف ہوگا تو آگے اپنے ڈپازیٹر کو جو دے گا وہ بھی مختلف ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں ڈپازیٹر کو پیسے تو وہ دے رہا ہوتا ہے کما کر، اب وہ جیسا کمائے گا ویسا آگے دے گا. تو اس وجہ سے بعض دفعہ اسلامی بینک کا جو نفع ہے وہ مارک اپ سے بڑا سملر نظر آتا ہے، بڑا مشابہ نظر آتا ہے، بس حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر اسلامی بینک کا کافی فرق ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین، یہ بہت اہم نقطہ صاحب نے بتایا کہ اسلامی بینک ابھی ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر سودی بینکوں کی اجارہ داری ہے. اسلامی بینک اب کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلامی بینکوں میں انویسٹ کریں، اس لیے ہماری آپ سے اپیل یہ ہے کہ سود کو چھوڑیں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بینکوں کی طرف آئیں، تاکہ ملک میں سود کے نظام کا خاتمہ ہو اور ہم ایک سود سے پاک بینکائی نظام کی طرف آگے بڑھیں. آئیے اب ہم دوسری کال لیتے ہیں. السلام علیکم، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسلامی بینکوں اور دوسرے بینکوں میں مارک اپ ریٹ ایک جیسے کیوں ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہے کہ بڑا سیدھا سادہ انہوں نے سوال کیا، کماتا کس طرح ہے اسلامی بینک کماتا کیسے ہے؟ یہ تو ایک مطلب سوال تو بڑا سادہ سا ہے، لیکن اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو پر شروع میں جو گفتگو ہوئی ہے کہ اسلامی بینک کیسے کام کرتا ہے، میں اس کو مختصراً دوبارہ بتا دیتا ہوں ان کے سوال کے جواب کے لیے. کہ سورس آف انکم کا مطلب ہے کہ اسلامی بینک منافع کہاں سے حاصل کرتا ہے. جب منافع اسلامی بینک حاصل کرتا ہے وہی اپنے ڈپازیٹر کو دیتا ہے. تو سورس آف انکم کے اندر اسلامی بینک کی وہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو اسلامی بینک ایسٹ سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے پیسے لگا رہا ہوتا ہے تجارت وغیرہ میں. اور میں نے یہ بات بتائی کہ اسلامی بینک جب اپنے پیسے لگاتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ تجارت کرے، دوسرا یہ ممکن ہوتا ہے کہ اجارہ داری کا معاملہ کرے، کرایہ داری کا معاملہ کرے، اجارہ ہم جسے کہتے ہیں اسلامی نقطہ نظر فقہی اصطلاح کے مطابق. تیسری چیز اسلامی بینک کی ہوتی ہے کہ وہ پارٹنرشپ کرے، مشارکہ شراکت داری کرے. اور چوتھا طریقہ جو ہوتا ہے کہ اسلامی بینک مضاربت کرے. تجارت کے اندر بھی اسلامی بینک ایک تجارت کر سکتا ہے شرعی نقطہ نظر سے، جس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح کے مطابق مرابحہ. ایک اور تجارت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلم، یا عام طور پہ زرعی اجناس وغیرہ میں ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں استثناء، یا عام طور پہ ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ جن کے اندر کنسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے، جو مینوفیکچرنگ ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں ہوتی ہے. تو اسلامی بینک کی 4-5 قسم کی سرگرمیاں کرتے ہوئے اپنا پروفٹ کماتے ہیں. تو اسلامی بینک کے سورس آف انکم اس کی یہ جائز سرگرمیاں ہیں جس کے اندر وہ پیسہ لگا کر نفع حاصل کرتا ہے. جو یہ نفع حاصل ہوتا ہے یہ اس کی انکم کہلاتی ہے. آگے چل کے یہی انکم ڈسٹریبیوٹ. میری معلومات کے مطابق مرابحہ جو ہے وہ عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کوئی چیز خرید کر اس کو سیل کرتے ہیں ایک اپنا منافع بتا کر، اور وہ آپ کو جب وہ قیمت ادا کرتا ہے وہ یا تو قسطوں میں ادا کرتا ہے یا پھر ایک خاص پیریڈ کے بعد جا کر اس کی قیمت ادا کرتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ ڈیفرڈ پیمنٹ سیل یعنی جی. اصل میں مرابحہ ہوتا یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اگر آپ نے جو چیز حاصل کی، سامنے والے کو ایک چیز فروخت کر رہے ہیں،
جو چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اگر آپ اس کی قیمت سامنے والے کو بتا دیں کہ بھئی یہ چیز 100 روپے کی میں نے لی ہے اور اس کے اوپر میں مثال کے طور پہ 5% نفع لے رہا ہوں، تو اگر آپ نے سامنے والے خریدار کو اس کی لاگت اور اس کا نفع دونوں بتا دیے ہیں تو پھر یہ طریقہ کار کہلاتا ہے مرابحہ۔ اسلامی بینک عام طور پر یہی کرتے ہیں، چونکہ اسلامی بینک کو اپنے کسٹمر کو ہر چیز بتانی ہوتی ہے، اسلامی بینک کسٹمر کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ جو ہماری کاسٹ آئے گی مثال کے طور پہ اس کے پر ہم 15% نفع لیں گے۔ تو اب کسٹمر کو کاسٹ بالکل پتہ ہوتی ہے کلیئرلی، اسلامی بینک اس طریقے سے تجارت کرنے میں پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ کسٹمر کو اطمینان رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نفع ہے وہ 15% اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر کسٹمر یہ کرتا ہے کہ وہ اسلامی بینک سے کہہ دیتا ہے کہ میں یہ قیمت آپ کو مثال کے طور پہ 2 مہینے میں دے دوں گا، 6 مہینے میں دے دوں گا، سال میں دے دوں گا، مہینے ماہوار کر کے دوں گا، یا ہر 3 مہینے پہ دوں گا، یا ایک ساتھ ساری رقم ایک سال میں ادا کر دوں گا۔ یہ اس کے اوپر منحصر ہے جو اسلامی بینک اور کسٹمر کے درمیان آپس میں باہمی رضامندی سے جو بھی طے پا جائے، یہ چیز کہلاتی ہے مرابحہ، اور اسلامی بینک اس کے تحت اپنا نفع کماتے ہیں۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگلا پروگرام ہمارا مرابحہ پر ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے مرابحہ پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ناظرین، بینک اسلامی کا ہے عزم آپ کی خدمت درست انداز میں۔